ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور کریں، اس دور میں بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تاریخ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الملک الغفار مقلب اللیل والنہار والصلاة والسلام علی نبی المختار وعلى آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انہو کان صدیقا نبیا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، بڑی محنتوں مشقتوں اور محبتوں کے ساتھ میں آپ حضرات نے اس کانفرنس کو منعقد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن مہمان کا آج کے اجلاس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے وہ چند ہی منٹ میں اسٹیج پر آنے والے ہیں۔ آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری کرنے سے قبل ایک مرتبہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، مچل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انہو کان صدیقا نبیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ہمارے آپ کے رب نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو دیکھیں، آؤ ذرا دیکھیں اللہ کے خلیل کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور کریں، اس دور میں بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تاریخ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نمرود رات کو تنہائی میں اپنے بستر پر آرام کر رہا ہے۔ جیسے ہی رات کو اپنے بستر پر آرام کرنے کی غرض سے اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے، اللہ اکبر، اس وقت نمرود نے رات میں ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ بڑا بھیانک خواب تھا، بڑا خطرناک خواب تھا۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والے غیور مسلمان ان باتوں کو اپنے دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ اکبر۔ نمرود نے رات میں خواب دیکھا ہے، خواب بڑا بھیانک تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، ستارہ آسمان سے نمودار ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی صبح بیدار ہوا، پسینہ پسینہ ہے نمرود، اس کے بدن پہ کپ کپی تاری ہے، بدن سے شرابور ہے، بدن سے پسینہ بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح اٹھ کر کے اپنے کاہنوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں تمام کو اپنے سامنے حاضر کیا ہے، اور حاضر کرنے کے بعد میں اپنے تمام نجومیوں کو، اپنے درباریوں کو جمع کرنے کے بعد میں رات کا خواب بیان کر رہا ہے، رات کا خواب بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ دور تھا، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا،
لیکن اسے خبر نہ تھی خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود عطا کیا ہے۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان جلال پور کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ نمرود یہ سوچ رہا تھا، اس نے کہا تھا میں خدا ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا جو خدا ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے، اسے یہ پتہ نہیں تھا جو رب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نمرود نے اپنا خواب بیان کیا، لوگوں نے، نجومیوں نے، کاہنوں نے نمرود کا خواب سننے کے بعد میں کہا تھا اے بادشاہ اگر ہماری جان کی سلامتی ہو، اگر ہماری جان کی حفاظت کی جائے، ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کریں، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نجومی تیار ہیں، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کاہن تیار ہیں، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کم سے کم جلال پور والے نعرے کا جواب دینا نہیں جانتے ہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام طاہر رضا رامپوری، نعرہ حیدری زندہ باد۔ سے شرابور ہے، بدن سے پسینہ بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح اٹھ کر کے اپنے کاہنوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں تمام نے حاضر کیا ہے، اور حاضر کرنے کے بعد میں اپنے تمام نجومیوں کو، اپنے درباریوں کو جمع کرنے کے بعد میں رات کا خواب بیان کر رہا ہے، رات کا خواب بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ دور تھا، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لیکن اسے خبر نہ تھی خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود عطا کیا ہے۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان جلال پور کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ نمرود یہ سوچ رہا تھا، اس نے کہا تھا میں خدا ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا جو خدا ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے، اسے یہ پتہ نہیں تھا جو رب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نمرود نے اپنا خواب بیان کیا، لوگوں نے، نجومیوں نے، کاہنوں نے نمرود کا خواب سننے کے بعد میں کہا تھا اے بادشاہ اگر ہماری جان کی سلامتی ہو، اگر ہماری جان کی حفاظت کی جائے، ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کریں، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نجومی تیار ہیں، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کاہن تیار ہیں، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کم سے کم جلال پور والے نعرے کا جواب دینا نہیں جانتے ہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام طاہر رضا رامپوری، نعرہ حیدری زندہ باد۔